उम्मीदों के चिराग जो पाकिस्तान के सेकुलर लिबरल्स में चल रहे हैं ना, मैं जरा उन चिरागों को थोड़ा सा फूंक मार के बुझा दूं। हमारा ईमान है कि यहूदियों को बुलाया गया वहां उनका बेड़ा गर्क करने के लिए। ईरानियन साइजेबल पॉपुलेशन जुमे के दिन तमाम मसाजिद में निकली, हर शहर में निकली, खौफ का बुत तोड़ा है उन्होंने। सारे जो सारे लेफ्टिस्ट थे ना, जो आजकल बड़े बड़े, ये सारे अमेरिका के सामने झुके। जिस अमेरिका को उन्होंने 30 साल गालियां दी, आज उस अमेरिका के साथ मिलके ये खुमैनी के खिलाफ सुबह सवेरे उठते हैं, पूरी दिन टीवी पे बैठ के कहते हैं कुर्दों का इनकलाब आ रहा है, फलाने का इनकलाब आ रहा है। कितने भी फौजी वहाँ मुसलमान भेजे यार, एक दो का भी दिल पसीज गया और उन्होंने अपनी आंखों से जुल्म देख लिया, तो मानेंगे वो? पाकिस्तान की उलमा काउंसिल नहीं बोली अभी, ये समझते हैं कि वो चूंकि एक शिया रियासत है तो नेतन्याहू असल में सुन्नी है, अहले हदीस है, देवबंदी, कोई एक तो होगा दोनों में से ना, या ट्रम्प सुन्नी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ राज। मैं हूं उमर बशीर। हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, ट्रंप के ओवल ऑफिस में क्या हुआ है आपने देख ली, वो वीडियो शायद नहीं देखी तो आपको वीडियो भी दिखा देते हैं अभी चलाकर। लेकिन उसके साथ साथ बात करेंगे कि क्या ये जो स्ट्रेटेजिक वॉर थी वो इब्राहिमिक रिलीजन के दरमियान वॉर में कन्वर्ट होने जा रही है। औरिया मकबूल जान साहब तो बड़े अरसे से इसको कुरान की आयात की रोशनी में और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उनकी रोशनी में, उनकी सुन्नत की रोशनी में ये बताते आ रहे हैं कि ये जंग हमेशा से ही मजहबी जंग रही है। ये मुसलमानों, यहूदियों और क्रिश्चियंस के दरमियान जंग है जो अब आपको नज़र आ चुकी है। इसके साथ हम प्रोग्राम में बात करेंगे कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ती जाएगी क्या बोर्ड ऑफ पीस जो है वो ख़तरे में पैदा हो जाएगा, और इस सारी सूरत हाल में जो पाकिस्तान के अंदर एक लिबरल, खुद को लिबरल कहने वाला तबका है, वो पाकिस्तान के अंदर क्या साजिश कर रहा है, उसके हवाले से गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो सुन लीजिए। हम जब भी प्रोग्राम करते थे तो इसके ऊपर हमेशा एक चीज़ थी जो औरिया साहब सबसे पहले वाजे रखते थे, सामने लेके आते थे, हदीस और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बातें जो जंग के हवाले से थी, इसराइल और मुसलमानों के दरमियान, यहूदी और मुसलमानों के दरमियान होने वाली आखिरी जंग के हवाले से थी। और उसके बाद जितने भी उस सूफिया कराम आए, उलमा कराम आए या सहाबा के हवाले से जो गुफ्तगू थी वो हमेशा दलाइल के साथ सामने रखते थे और ये बात बताते थे कि ये एट द एंड वॉर जाएगी तो मज़हब की जानिब जाएगी और उसके नताइज ये निकलेंगे। और मुतअद्दिद बार औरिया साहब हदीस की रोशनी में हमें ये बता चुके हुए हैं। तो आज मैं फिर उनसे, देखिए, मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि लंबी बात है और बहुत तवील सी बात है, लेकिन इसकी बुनियाद हम सिर्फ इस बात पे ले लेते हैं कि एक मुल्क जो कि उस वक़्त के यूरोप में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जीत चुका था और जिसने मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया था, और मुसलमानों की खिलाफत उस्मानिया में से अरब इलाके में से एक हिस्सा जिसमें फ़लस्तीन शामिल था, जिसमें गज़ा शामिल था, और जिसके अंदर बाकी उसके इर्द गिर्द के इलाके जिसमें वेस्ट बैंक शामिल था और सी ऑफ गैलिली जिसे बैर तिब्रिया शामिल था, वो ब्रिटिश प्रोटेक्ट्रेट के तौर पे रख लिया गया था। अच्छा, बाकी सारे के सारे हिस्से तकसीम कर दिए गए थे। इराक तकसीम कर दिया गया, शाम बन गया, फ्रेंच मैंडेट था उसका, अबू धाबी, दुबई, ये वो, हिजाज बन गया, उसके सारा कुछ। ये उसको उर्दन के शहनशाह को कहा कि ये तुम्हारा है लेकिन तुम उर्दन तक रहो फ़िलहाल, तुम शरीफ मक्का के बेटे हो, सैयद हो, तुम्हें एक इलाका दे दिया, बखुश हो जाओ। लेकिन उस इलाके को ब्रिटिश प्रोटेक्टेट रख के 1916 का एक यहूदियों के साथ मायदा किया। ठीक है जी। उस मायदे को कहते हैं बालफोर डेक्लेरेशन। बालफोर था वज़ीर ख़ारिजा बरतानिया का। ये एक ख़त है जो उसने रॉथशील्ड को लिखा था, जो उस वक़्त यहूदियों का सबसे बड़ा सरमायादार था, और उसने बैंक ऑफ इंग्लैंड का चार्टर लिया था 1694 में बरतानिया के बादशाह को मकरूज़ करके। अच्छा। और बड़ा सरमायादार, उसको एक इजाज़त ये थी कि वो बरतानिया का टैक्स को वसूल करने के लिए बाकायदा एक प्रॉमिसरी नोट जारी कर सकता है, कागज़ के नोट। बहरहाल उस लंबी कहानी में नहीं जाना चाहता। उस 1916 के एग्रीमेंट की बुनियाद पर उन्होंने कहा था कि एवरी ज्यू
living in any part of the world is to be considered as one nation. अच्छा, वो काला है, गोरा है, पंजाबी है, सिंधी है, बलोच है, फ्रेंच है, कोई है, उसकी रगों में अगर एक बनी इसराइल का खून है और ज्यू मज़हब को मानता है तो फिर हम उसको एक कौम, एंड दे हैव राइट टू गो बैक टू देयर प्रॉमिस्ड लैंड, वो अपने उस अर्ज़े मऊदा में जा सकते हैं जिसका उनसे वादा किया गया था। अब कुरान जो है इसकी बड़ी तफसील ये बताता है कि जब हमने आप पर ये आखिरी अजाब नाज़िल किया 70 ईस्वी में, जब टाइटस जर्नैल गया वहाँ पर और उसने आपको तबाह बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि वहाँ बैठ के आप साजिशें करते थे, तो अल्लाह कहता है कि हमने उसमें जो कुरान की आयत बनी इसराइल की शुरू की, उसमें यह वक़्त तबना बनी इसराइल, हमने लिख दिया था किताब में कि तुम लूवन कबीरा, बड़ी बड़ी नाफरमानियाँ करोगे, मर्रतैन, 2 दफ़ा। ठीक है। और पहली कहते हैं, अल्लाह कहते हैं कि जब हम तुमने की तो हमने अपने बंदे भेजे और उन्होंने तुम्हें मार मार तुम्हारा आशर कर दिया, तुम्हारी मस्जिद में घुस गए, तुम्हें ये किया, और वो कहाँ चले गए, उनको पकड़ के ले गए वो फुरात, तजरा फुरात। ठीक है। दूसरा जब किया अल्लाह कहता है तो फिर हुआ ये कि अल्लाह कहता है वो कता ना हम फिल अर्द उममा, हमने तुम्हें दुनिया भूरी में तकसीम कर दिया। ठीक है। बिल्कुल ख़त्म। और जब तकसीम हमने कर दिया तो अल्लाह फरमाते हैं वजा वादल आखिरा जे ना बिकुम लफीफा, जब आखिरी वक्त आएगा तो मैं तुम्हें वापस इकट्ठा कर लूँगा। अच्छा, ये कुरान है, हदीस नहीं। अल्लाह, जे ना बिकुम लफीफा, इकट्ठा कर लूँगा। फिर अल्लाह आगे एक शर्त लगाता है कि तुम्हें इतनी दफ़ा हमने तुम्हें, फिर पूरी बनी इसराइल की कहानी दी, तुम्हें बंदर बनाया गया, तुम्हें पर 40 साल के लिए तुम्हें सहरा में भटकाया गया, तुम्हें मनो सलवा देते, तुमने कहा कि नहीं मसूर की दाल हमने खानी है और ये करना है, तुम्हें उस पर अजाब नाज़िल हुआ, तुम्हें मेंढक को पता नहीं क्या क्या अजाब नाज़िल हुए। जो हमें सब्त का तो अजाब ये था कि सिर्फ उन लोगों को बचाया गया कि जो रोकते थे, जो लोग कहते थे ना यार मत रोको, लड़ाई मत लो, अल्लाह ने इनको अजाब देना तो हम क्यों उसके से, अल्लाह उनको भी तबाह बर्बाद कर दे। तो अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम अब की दफ़ा जब तुम्हें इकट्ठा करेंगे, वह इन तुम उदना, अगर तुम वैसे किए तो तुम तो वैसे तुम्हारा बेड़ा गर्क करके रखते हैं। तो हमारा ईमान है कि यहूदियों को बुलाया गया वहाँ उनका बेड़ा गर्क करने के लिए। अच्छा, ठीक ठीक। वो कमिटमेंट नहीं, हमें यसा पैगंबर ने, मकाशफात दानियाल ने, उसमें ये बताया गया है कि तुम वहाँ पर जाओगे और तुम वहाँ जाके आबाद होगे। अच्छा, ये वो प्रोमिस लैंड वाला कॉन्सेप्ट है जो कहा जाता है कि जी जो हमसे वादा किया गया था, जैसे बनी इसराइल से, बनी इसराइल से। वो जो कल हमने वीडियो उसकी पादरी की सुनाई है ना, वो कहता है कि बनी इस्माइल जी और बनी इसहाक हमारा दरमियान मुकाबला है, और मसाया जो है हमारा आएगा। ये जो बनी इस्माइल का जो मसाया है वो एक झूठा वूठा मसाया हो सकता है, लेकिन एक हमारा इनफाइडल झूठा मसाया नौज़बिल्लाह हज़रत ईसा की शक्ल में आया था, उसको हमने फांसी फूंसी सलीब चढ़ा दिया, वो गया, अब वहां से कोई नहीं आना। अच्छा, अब हमारा ही आएगा और हमारा आके इस पूरे इलाके के अंदर जो है वो एक हुकूमत कायम करेगा, यूनिवर्सल गवर्नमेंट, दाऊद अलैहिस्सलाम की गवर्नमेंट। अच्छा, दाऊद अलैहिस्सलाम की गवर्नमेंट वो थी कि जो जिसको आसमानों पे भी थ्रोन ऑफ डेविड रखा और जो जाएगा। सुलेमान है, थ्रोन ऑफ डेविड जो है वो आज भी पड़ा हुआ है इंग्लैंड में, और मलका बरतानिया या प्रिंस जब हल्फ उठाता है कोरोनेशन सेरेमनी में थ्रोन ऑफ डेविड के ऊपर बैठ के उठाता है। ये डंबरा के किले के अंदर मौजूद है, पत्थर का, मैंने देखा वो जाकर। ईसाई जो है उनके अंदर अक्सरियत ये समझती थी कि एक तो चले गए हैं, हमारे गुनाह माफ करवा गए। अच्छा, दूसरे समझते थे कि उनकी रेजरेक्शन हुई थी 3 दिन के बाद, ठीक है, और जिसके वो ईस्टर मनाते हैं और सब कुछ है, वो आए थे और आके ये बता के चले गए। लेकिन एक ग्रोह उनका ये कहते हैं जो कि एवेंजलिस्ट है और साथ उसके प्रोटेस्टेंट में, कि जब यहूदी जब वापस दोबारा आएंगे तो आके वो हैकल बनाएंगे। ठीक है। उस हैकल वो है वो बेसिकली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इनकार की बात होगी, क्योंकि हज़रत ईसा तो मसीहा, तो हम भी ये यकीन रखते हैं कि असल मसीहा कौन है, हज़रत ईसा। ईसाई भी यकीन रखते हैं कि हज़रत मसीहा कौन है, हज़रत ईसा। अल्लाह तबारक व तआला ने किया ये था कि कुरान में बताई गई है सुन्नत, कि अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है कि पैगंबरों को अल्लाह बचा लेता है, एक तो ज़िल्लत से, की मौत से, और दूसरा अगर वो मारे गए कभी, ठीक है, या कभी उनको कोई किसी ने कोई तौहीन की तो अल्लाह उस कौम पर अजाब जरूर डालता है।
تو عیسائیوں کا عذاب حضرت عیسیٰ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا اس کا عذاب جو ہے وہ ملتوی ہو گیا آخر زمان میں. اللہ کہتا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ قتل ہوئے ہیں نہ وہ صلیب پہ چڑھائے گئے ہیں، بل رفع اللہ، ہم نے اٹھا لیا اور اللہ واپس بھیجے گا ان کو آخر میں دوبارہ. اور وہ جب اگر ان کو پہچان لیں گے تو آپ میں کہ جو زندہ اس وقت ہوگا ایمان لے آئے گا، جو نہیں لے آئے گا وہ ان اتم ادنا، اس کا وہی ہوگا. اس لیے رسول اکرم کی حدیث ہے کہ تقتلن اليہود، اے مسلمانوں تم یہودیوں کو قتل کرو گے. یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پکار کر کہے گا مسلمان آؤ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے. صرف غرقت کا ایک درخت ہے وہ ان کو پناہ دے گا. یہ پوری ہماری یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا وہ آئے گا، اور وہ جو حضرت عیسیٰ آئے تھے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، ان کو تو ہم نے صلیب پہ چڑھا دی، اصل آئے گا. اور اس کا انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کا ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ بنیادی طور پر 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں. ٹھیک ہے. ان کا ایک تصور یہ ہے کہ جس طرح باقی جھوٹے دجال، مسیح دجال، جھوٹے عیسیٰ پیدا ہوں گے. مرزا غلام احمد قادیانی انہی میں سے ایک. جی ٹھیک. اور اس نے کہا تھا کہ میں منم مسیح زمانوں منم کلیم خدا. اس کا شعر ہے، میں مسیح زمان ہوں اور میں کلیم، منم محمد و احمد کے مجتبیٰ باشا نوز باللہ، میں کبھی کبھی محمد بھی بن جاتا ہوں، میں احمد مجتبیٰ. استغفر اللہ. تو اب وہ کہتے ہیں نہیں وہ پتہ نہیں کون سی حالت تھی اور یہ تھی اور وہ تھی. تو پھر پیغمبر کیسے ہو گیا؟ اس کی اوہام میں یہ بھی ہے کہ میں حضرت مریم بھی بن گیا تھا اور مجھے حیض بھی جاری ہوا تھا. تو وہ ہر حالت اللہ نے مجھے اس پہ گزارا ہے. میرا سوال ہے یہاں پہ، اس میں یہ تھا کہ نبی صاحب نے مریم، میں صرف کہوں گا پھر اس کا سوال. بالکل. اب جو جنگ ہے یہ ٹرمپ کے زمانے میں کیوں ہوتی ہے؟ ہاں اصل سوال یہ ہے کیونکہ یہودی تو لڑنے کے لیے آئے ہیں، اور پھر ہم خاموش کیوں ہیں؟ کیا مسلمانوں نے یہ حدیثیں نہیں پڑھی، یہ قرآن نہیں پڑھا؟ کیا عربوں کو عربی نہیں آتی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں ایک بہت عرصے سے کانفلکٹ چلا آ رہا ہے کہ یہ اس میں سے بے شمار حدیثیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ گھڑ لی گئی تھیں. اچھا. لیکن گزشتہ 25 سال سے 30 سال کم از کم اب ایک ایک بات کھل کے آتی چلی جا رہی ہے. یعنی جو آپ نے فرمایا فرات کے کنارے سونے کا پہاڑ ہوگا وہاں لڑائی، جن 5 ملکوں میں آپ نے کہا تھا نا اس کے باہر لڑائی نہیں ہو رہی. مطلب ملیشیا میں نہیں ہو رہی، انڈونیشیا میں نہیں ہو رہی، بنگلہ دیش میں نہیں ہو رہی، سوڈان میں نہیں ہو رہی، لیبیا میں کسی جگہ نہیں ہو رہی. یہ اسی کھاتے میں کیوں ہو رہی؟ ایک پھر وہ یہودیوں کے واپس آنے کا، وہ تو قرآن ہے، وہ تو کوئی اور نہیں ہوتی. تو ایک ایونجلسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں ٹرمپ جب بھی آتا ہے نا، ٹرمپ کو ایونجلسٹ کہتے ہیں، ہم تم کو لے کر آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے ٹرمپ جو ہے وہ یہودی کہتے ہیں ہمارے یہی کام آ سکتا ہے. نیتنیاہو کہتے ہیں میرا بہترین دوست ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے ٹیمپل بنانے کی مدد کرے گا، اور جب یہ مدد کرے گا ہمارا جب مسیح آ جائے گا تو یہ اپنی گردن خود لا لیں گے. اچھا. ویچولی کل والی ویڈیو میں وہ کہہ رہے تھے کہ بعد میں یہ مل کے آئیں گے. اس لیے وہ یہودی کہہ رہا تھا، وہ جب ربائی کہہ رہا تھا کہ پہلے یہ آپس میں لڑیں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں گوگ اور میگوگ کی، ان کے نزدیک گوگ اور میگوگ، یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ عیسائی اور مسلمان ہیں. اچھا. تو ان دونوں کی لڑائی ہونی. ٹھیک. 2 مجسمے لگے ہوئے، گوگ اور میگوگ کے مجسمے وہاں لگے. وہ کہتا ہے یہ عیسائی جو ہیں یہ ہیں اور وہ گوگ ہیں اور یہ میگوگ ہیں، تو ان کی لڑائی ہوگی تو آخر میں ہم نے ان کے ساتھ بھی لڑیں گے. ان کی اپنی ایک تھیوریز ہیں وہ چلی آ رہی، اور تورات سے اپنے وہ لیتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ دوبارہ بھی پورا، آپ دیکھیں پورا میڈیا جس طریقے سے اس کو لے کے آیا ہے، جس طرح کو بلٹ اپ کیا ہے. میں آپ کو یہ یاد بتاؤں کہ میں نے 1-2 آرٹیکل پرانے اس کے اس لیے نکالے ہوئے تھے اس وقت کے، 2016 کے، 2017 کے، جب یہ پہلی دفعہ آیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دوسری دفعہ جب آیا ہے تو یہ اس کا آرٹیکل تھا 2025 کا، دا ورلڈ ٹرمپ وانٹس. ٹھیک ہے. اچھا. اب یہ بڑا مشہور آرٹیکل سے، اس کا بڑا مشہور جو تھا مائیکل کیمیگیج، یہ بڑا مشہور ان کا آتھر ہے، تھنک ٹینک اس ماہرین. اس کا کہتا ہے دا ریئل روٹس آف دی ٹرمپزم. وہ کہتا ہے کہ when the original American first movement flourished in the 1930s, the United States had a modest military and did not have the super power status. 1930 میں سپر پاور کا پیسے ویسے لیتے تھے. ان کو سپر پاور کون تھی 1930 میں؟ امریکہ تھی، سوری اپنا فرانس تھی اور برطانیہ تھی. ٹھیک.
تو کہتا ہے Americans sister wished more than anything to keep in this way and they sought to avoid conflict. وہ کہتے ہیں دور بیٹھے ہوئے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں. In contrast, Trump cherishes the superpower status of the United States as he emphasized repeatedly in his second inaugural address. He is sure to increase military spending and by threatening to size or otherwise acquire Greenland and Panama Canal and other. یہ اس کی پہلی اسپیچ کے اندر آ گیا. یہاں پر اس نے پھر اس سے اسپینڈنگ نکالی جو میں نے کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ امریکہ جو ہے اس کی ٹوٹل بلین ڈالر ہے $877 بلین. ٹھیک ہے، خرچ کرتا ہے وہ ڈیفنس بجٹ. جبکہ چائنا، رشیا، انڈیا، سعودی عربیہ کنگڈم، یونائٹڈ کنگڈم، جرمنی، فرانس، ساؤتھ کوریا، ان کا کلیکٹیو اتنا بنتا ہے، یہ ان کا 849 ہے. اور یہ اس نے پوری لسٹ تھنک ٹینک نے لگائی ہے. اسرائیل 27.5 بلین ڈالر سب سے کم، پھر اس کے بعد پولینڈ ہے، پھر آسٹریلیا، اٹلی ہے، سب سے اوپر یونائٹڈ اسٹیٹس ہے 916 اور چائنا ہے 296. ٹھیک ہے، رشیا. یہ اس کا ایک میں نے آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ میں ایک اور چیز لے کے آیا ہوں کہ جس پہ یہ جو لڑائی شروع ہو رہی ہے، اس لڑائی کے اندر ایک میں صرف 2 منٹ دے دیجیے گا، پھر اس کے بعد ہم بڑے مزے سے ہم ڈسکس کریں گے. یہ ہے ایرانین ڈیٹرن اسٹریٹجی اینڈ یوز آف پراکسیز. اچھا یہ آرٹیکل پہلا ہے 2016 کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایران اسلامک پراکسیز ان دا مڈل ایسٹ، یہ 2023 کا ہے. اور یہ انہوں نے باقاعدہ ایڈوائز کیا ہے کہ جو بھی لڑائی کرنا یہ پنگا ایران والا نہ لینا، کیونکہ اس میں آپ پھنس جاؤ گے. اور یہ پاگل اس طرح کا ہے کہ اس کو اسرائیل نے کہا نہیں، ادھر تو بورڈ آف پیس بن گیا، ادھر تو پاکستان بھی آ جائے گا، تو انڈونیشیا بھی آ جائے گا، یہ بھی ہم سے بات کرتے ہیں ہم، تو ادھر لڑ اور ادھر ہم اس کو سمجھا بھی لیں گے. اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ یہ جو آرٹیکل ہے اس کے ساتھ میں آپ کو لے کے آتا کہ اس کے اندر what if ایران closes the Strait of Hormuz. یہ 2024 کے 17 اپریل کو وارننگ کا آرٹیکل. یہ دنیا میں یہ اس نے کہا ہے کہ آفٹر دا یمنز ہوسی اٹیک مرچنٹ شپس ان دا باب المندب اسٹریٹ which crippled supply chains through the Suez Canal from December last year to March year, a new threat to the global trade could emerge in the volatile state of Hormuz. اور اس نے کہا دیکھو اس کو نہ چھیڑنا، کیونکہ باب المندب والا معاملہ خراب ہو چکا ہوا ہے، وہاں سے آپ لمبا لمبا گھومتے ہو اور یہ کر سکتے ہو. اور پھر اس نے کہا ہے کہ ایمریٹ considers the deposits in Abu Dhabi to the port of the Fujairah in the Gulf of Oman, and the Saudi built an oil pipeline between the oil field along the Persian Gulf and the port of Yanbu in the Red Sea. وہ کہتے ہیں انہوں نے بندوبست شروع کر دیا تھا، جس کو پاکستان ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب تیل سے مل جائے گا، کہ تھوڑا بہت تیل ہم ادھر سے کر لیں گے. اور چائنا نے بھی کہا تھا. اب وہ کہتے یہ ہیں کہ ادھر تو تم نے جنگ شروع کر دی، لیکن اگر تم نے تیل ادھر سے شروع کر دیا تو ادھر بھی اگر پیوسیز اور یہ وہ، اور اس میں وہ کہتا یہ ہے کہ یہ میں نے دونوں آرٹیکل جو ہیں 2023 کے بھی، اس نے کہا کہ ایران نے اپنی پراکسیز جو ہیں وہ شفٹ کر دی ہیں عراق سے اور شام سے، کدھر؟ یمن میں اور باب المندب میں. اچھا، ادھر وہ خود لڑے گا، ادھر پراکسیز لڑیں گے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل نے اس کو لیا ٹرمپ کو پھنسا، کیونکہ ٹرمپ 2 دفعہ ان کے مفادات کے خلاف بولا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ایکشن بھی مفادات کے خلاف تھے. ایک تو وہ سمجھتا تھا کہ میں پیس ویس جو ہے اس کا ماما بن جاؤں گا اور اسرائیل کو میں کہوں گا تو ٹھیک ہے. اس کے نزدیک نا وہ سمجھتے یہ ہیں، پروٹیسٹنٹ اور ایونجل سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو قبضہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، علاقہ جتنا ہے اسی میں تم ہیکل بناؤ، اسی میں تم حضرت اپنے مسیح کو بلاؤ اسی میں. اسرائیل کہتا ہے میں نے اتنے بڑے بڑے یہ نقشے جو کل ہم دکھا رہے تھے، ہاں جی، یہ جو ہم جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، جو زائنس ہے، وہ کہتا ہے ہمارا یہ جو نقشہ ہے، یہ نقشہ، اس نقشے کو میں کہاں لے کے جاؤں، یہ فرات کے اور اس کے درمیان، اور ہم نے پرومس لینڈ جو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو سفر ہے سارے کا سارا ہم نے وہ لینی ہے. اب وہ کہتا ہے کہ ٹرمپ کو، اب انہیں ٹرمپ کو لیا پھنسا. ٹھیک ہے. اسٹیفورڈ اب سر اب آئے اب یہ ہے صورتحال پہنچ گئی ہے. بالکل. اب وہ پادری دعا کر چکے ہیں ادھر، اسی سے سوال ادھر بھی دعائیں شروع ہو گئی ہیں. میرا سوال نئی دعا شروع ہوئی تو مسلمانوں میں نہیں ہوئی. نہیں، سوال بھی یہی ہے کہ میں نام نہیں لیتا، بڑی بڑی مساجد میں ہر جمعے کو دعا ہوتی ہے. اب تو نہیں ہوتے، اب بھی ہوتی ہیں.
یا اللہ فلسطین کو آزادی دے، فلسطین کے حق میں ٹینکوں میں کیڑے ڈال. اگر یہ دعائیں قبول ہوتی تو ہم تو کئی سالوں سے مسلمان لگے ہوئے جی تو جی ہو جی جاتا. جی 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 ٹرمپ نے یہ بلا وہ کر ایک سندھی مولوی جو ہے نا وہ بڑی مزدار طریقے سے اس کو کرتا ہے. کہتا ہے مولوی جو ہے 100 سال سے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے دعا پڑھتے ہیں، یا اللہ فلسطین کو برباد کر، یا اللہ کشمیر کو آزاد کروا، یا اللہ مظلوموں. کوئی دعا قبول ہوئی؟ اچھا اب اس لیے کہ دعا نہیں قبول ہوتی. اگر دعا قبول ہونے کی بات ہوتی تو 313 کو لے کے توکل کی بنیاد پہ دعا قبول ہوتی ہے. وہ کہتا ہے حفیظ جلندری تھے، ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. کسی نے پوچھا رسول اللہ پر لے جالے ہو؟ ایسے نہیں ہوتا. توکل یہ ہے کہ تم اپنی جو کچھ ہے، نبی کہا یا اللہ میں اپنی مزہ عزیز لے کے آ گیا ہوں. پھر کبھی بھی مسلمانوں کی کسی جنگ میں مسلمانوں کا سائز جو تھی مقابل سے ہمیشہ کم رہا ہے. اللہ کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. ہم ایک چھوٹے سے گروہ کو بڑے سے گروہ کے اوپر ہم غالب کریں گے اللہ کے حکم سے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا نہیں ہو رہا. نہ سعودی عرب میں یہ آیتوں کے اوپر ایمان ہو رہا ہے کہ ہم نے وعدہ ہے ہمارے ساتھ، نہ یو اے میں ہو رہا ہے، نہ کسی، نہ ایران میں ہو رہا ہے، نہ پاکستان میں ہو رہا ہے. سر یہ جو آج ویسے مسجد اقصیٰ میں جمعہ کی نماز نہیں ہوئی وہاں پہ، بڑا وہاں تو ہوتی ہے دعا. نہیں نماز بھی نہیں ہوئی وہاں پہ، ہوئی نہیں نا. نہیں وہ تو اکثر کئی لیکن مسجد اقصیٰ مسئلہ ہے نا، مسجد اقصیٰ تو اس کو گرا کے انہوں نے وہ کرنا ہے سارا. بالکل ایسی. لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، وہاں تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ جہاد وہاں ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. میں اس دن جو غزہ کے وہ آئے ہوئے تھے نا جی جی مفتی اعظم جو ہے وہاں مسجد بڑی دیر تو انہوں نے کہا ہم غزہ جو ہے نا یہ مسلمانوں کے نیزے کی انی ہے جو کھبی ہوئی ہے اسرائیل کے درمیان، اور مسلمان سارے مل کے اس نیزے کو نکالنے کے چکر میں. تو اٹ مینز دیٹ کہ ابراہمک ریلیجن کی جو وار ہوگی وہ بیت المقدس میں ہونی بھی. اللہ کہتا ہے نا اللہ گناہ تو اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ جئنا بکم لفیفا، تمہیں وہاں جمع کروں گا. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، جب آخری وعدہ آئے گا، آ گیا، جمع بھی ہو گئے. پھر کیا فَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، جب تم وہی کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ وہی کریں. اب یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ سوال اب آ گیا نا. بنیادی سوال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان احادیث کے اندر بیت المقدس کو فتح کرنے والے، بیت المقدس پہ جا کے اپنے جھنڈے گاڑنے والے وہ نہ عرب ہیں اور نہ ایرانی ہیں. اچھا وہ ہیں خراسان کے لوگ. اچھا آپ نے فرمایا کہ خراسان سے جی. جھنڈے آئیں گے اور وہ ایلیا میں گاڑ دیے جائیں گے، ان کو کوئی روکے گا نہیں. اب ایلیا پہنچیں گے کیسے؟ وجہ ساری یہ ہے کہ اس وقت تک عرب مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو چکیں گے. میں اور آپ خراسان میں آتے ہیں؟ نہیں آتے، وہ اٹک سے اوپر والی جگہ آتے. تو ادھر شفٹ ہونا پڑے گا. آئی ادھر شفٹ ہو سکتے. ٹھیک. تو کے پی کے والے ساتھ اور بھی آ جائیں گے، یہاں کے لوگ بھی جانا. کے پی کے والے تو آتے ہوں گے. ہاں وہ آتے ہیں، کے پی کے بلوچستان بھی کافی. مبارک ہو کے پی کے والے. ہاں وہ آتے ہیں سر. ایران کا مشہد کا علاقہ آتا ہے. اچھا. افغانستان پورا آتا ہے. ٹھیک ہے. اب 2 چیزیں رہ گئی. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے، میں اسی کو اس چیز سے کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے جیسے یہ وار لنگر آن ہوتی جا رہی ہے، آج 7واں دن ہے، اس طرح بورڈ جو بنایا تھا ٹرمپ صاحب نے، بورڈ آف پیس، وہ بھی سکیٹرڈ ہوتا جائے گا. عمر صاحب میں نے 10 دفعہ کہا تھا یہ اسرائیل نہیں چلنے دے گا. بالکل آن ریکارڈ ہوں میں نے کہا یہ نہیں چلنے دیں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کتنے بھی فوجی وہاں مسلمان بھیجیں یار، 1-2 کا بھی دل پسیج گیا کہ یہ مسلمانوں پہ، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھ لیا، تو مانیں گے وہ؟ کوئی کتے کی حرام موت مرے گا ان کو قتل کرنے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. یہ اسرائیل کو خطرہ پتا تھا، انہوں نے نہیں سنی ہوئی. تو کوئی سارے قرآن پڑھے بغیر یہاں سے جائیں گے. ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ اس وقت چیز ہے کہ انڈونیشیا وہ ملک ہے، اب یہ بھی دیکھ لیجیے اس چیز کہ جس نے سویکارنو وہاں پر تھا وہ رشین گروپ کا تھا، کمیونسٹ گروپ کا. اچھا. تو امریکہ اس علاقے کے اندر یہ جو ہند چینی کا علاقہ جس کو کہتے ہیں نا، یہ جو فار ایسٹ، اس میں اپنا غلبہ چاہتا تھا، کیونکہ ویتنام میں جنگ اس کی چل رہی تھی، نکلنے والا تھا وہاں سے، مار پڑ رہی تھی. تو انہوں نے فوج کے جرنیل سہارتو کو کہا ہم تمہیں پیسے ویسے دیتے ہیں. تو سکارنو ہو، اس نے کہا پیسے سے کچھ نہیں بنانا،
میں بندے قتل کرنا چاہتا ہوں ایٹ لیسٹ 8 to 10 لاکھ 1 ملین مجھے قتل کرنے کی اجازت دی جائے اور مجھے کہے کچھ نہ. انہوں نے کہا پرمیٹڈ. اس نے ایک رف ایسٹیمیٹ 10 لاکھ انڈونیشینز مارے تھے. اچھا. جس پہ بے نظیر بھٹو نے کہا تھا نواز شریف سہارتو والا اختیار چاہتا ہے کہ سہارتو کو کیا اختیار ملا. اور انڈونیشیا کے اندر انہوں نے اپنا پورا وہ بالی کے اندر عیاشی کا سسٹم اور یہ 9/11 کے بعد انڈونیشیا پھر بدلا ہے تھوڑا سا. اب سہارتو یہ جو تھا نا یہ جو اس کا صدر ہے یہ اب ٹائمز یہ ڈان کی خبر سے زیادہ ٹائمز اسرائیل کی خبر ہم نے ذرا سا بچا بچو کے خبر لگائی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں یار بورڈ آف پیس آج تک بیانہ ہی نہیں ملیا. ٹھیک ہے. پاکستان کا تو ریڑی چربی بازار میں نہیں آئی تو پہلا بندہ ہی چلا گیا جس نے سب سے پہلے فوجیں بھیجنی تھی. اس کے بعد ہماری باری آنی تھی. اب جو کہتے ہیں کہ انڈونیشین پریزیڈنٹ پرابو سوبیانٹو ٹھیک ہے ہیز ری ایشورڈ لوکل اسلامک گروپس. کون ہے لوکل اسلامک گروپ؟ حماس, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے, حزب اللہ بالکل اور فلسطین that he will withdraw from US President Donald Trump's board of peace if the platform does not benefit Palestinian a government state. ایک تو یہ ہے. دوسرا اس نے پتہ ہے کیا کہا ہے, نہ صرف ادھر بات ختم نہیں کی. Indonesian participation and decision to contribute troops for the international stabilization force in Gaza have drawn criticism from experts and Muslim groups at home who say it compromises the country's long-standing support for the Palestinian cause. اس کے بعد اس نے یہ پوری ہسٹری جو ہے یہ ٹائمز آف اسرائیل نے کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا یہ سب سے امپورٹنٹ چیز انڈونیشین علماء کونسل لیڈنگ پاکستان کی علماء کونسل نہیں بولی ابھی, بولیں گے مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, مفتی اہل حدیثوں کے کون سے بڑے سے ہیں اپنا وہ جو ہے جو ادھر بھی گئے تھے ناشتے پہ, ہاں یہ وہ جو حافظ سعید صاحب, یہ سارے کے سارے خاموش ہیں ابھی تک. یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ ایک شیعہ ریاست ہے تو نیتن یاہو اصل میں سنی ہے تو وہ یا کہ حدیث ہے دیوبندی, کوئی ایک تو ہوگا دونوں میں سے نا, اسی ادھر کھڑے ہیں, یا ٹرمپ سنی ہے ٹھیک ہے نا. تو وہ کوئی بزرگ در بات جب آپ اسرائیل کے حق میں جب خاموش رہیں گے تو کسی ایک طرف آپ ساتھ دیتے ہیں کیونکہ یہ انٹرنیشنل لا ہے کہ ڈیورنگ دا ٹائم آف وار اینڈ اپنا وار ووٹنگ ہو رہی ہو تو آپ اگر وہاں سے اس سے کرتے ہیں نا بائی کاٹ تو آپ یو آر سپورٹ دا وار. ٹھیک ہے جی. اس نے یہ کہا ہے کہ یہ اکٹھے ہوئے ہیں علماء انڈونیشیا ایگزٹ دا بورڈ ڈیو ٹو دا یو ایس رول ان دی آن گوئنگ ایرانین وار. ٹھیک, اب پاکستان کو اب تو ایرانین وار کا بھی مسئلہ ہے اور دوسرا مسئلہ بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو اس کا جو بشیر ہے جو کیا نام ہے فارن سیکرٹری, اس نے پاکستان پہ بہت دباؤ ہے کیونکہ پاکستان تیل بھی سعودی عرب سے لیتا ہے, پاکستان ایک وہاں سے بھی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے, اور وہ ہم تو اچھا یہ اب یہ ایران اب سعودی دفاعی معاہدہ یہ ان کا ہے. ایران کے جوابی حملے سے سعودی دفاعی معاہدہ خارجہ پالیسی صرف پاکستان کی معیشت ہی اسے ایک طرف جھکنے پر مجبور کر سکتی ہے. یہ اصل چیز ہے. امریکہ اور اسرائیل کے یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ سے حملوں کے بعد تہران نے سعودی عرب, کویت, بحرین, قطر, سعودی عرب میں موجود اہداف پر جواباً میزائل حملے کیے. اور اب سعودی عرب کہتا ہے کہ جناب ایک طرف سے معاہدہ کیتا سے کتنے ہمارے بھول گئے ہو پاکستان کہ اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو وہ سعودی عرب پر ہوگا. تو پاکستان پر تو انڈیا کا حملہ ہو گیا, ہم نے کہا نہیں کوئی لوڑ. وہ سر وہ صاحب ایک آپ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری فورسز آئیں گے, صاحب کے دفتر کے بعد جو آفس بوائے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ نے مجھ سے پوچھا تھا سوال کہ سعودی عرب پہ حملہ کون کرے گا, تو آپ نے بڑے آرام سے کہتے تھے اسرائیل. میں نے کیا کہا تھا, آپ نے کہا تھا ایران. یہ میں نے کہا تھا معاہدہ ایران کے خلاف ہوا ہے کیونکہ سعودی عرب کا تو یاریاں ہیں اس کے ساتھ, محمد سلمان کے ساتھ. ٹھیک ہے, ایک تو یہ مکمل. اب میں ایک آخری امیدوں کے چراغ جو پاکستان کے سیکولر لبرلز میں چل رہے ہیں نا, میں ذرا ان چراغوں کو تھوڑا سا پھونک مار کے بچا دوں. ٹھیک ہے, یہ بڑی طویل عرصے سے یہ موومنٹ چلا رہے تھے. ہمارے ساتھ اسے ڈاکٹر عمر اصغر, اچھا یہ تھا اصغر خان کا بیٹا. ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں 1977-78 کی. ٹھیک ہے, جب ایران میں موومنٹ شروع ہوئی تھی. ہمارے ساتھ ایک ہوتی تھی جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کی بیٹی جمیمہ مٹھا.
یہ سارے انقلابیوں کے سارے لوگ تھے. تو وہ ایک عمر اصغر وغیرہ آتے تھے تو بحثیں کرتے تھے. ان میں سے کچھ لوگ, ہمارا ایک زہاری ایرانی دوست تھا, وہ ان کے ساتھ ملتا تھا, اور وہ یہ جا کے نا وہاں انقلاب کے لیے شاہ ایران کے خلاف جاتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ اگر ایران میں انقلاب آ گیا, ٹھیک ہے, تو پھر پاکستان میں بھی کمیونسٹ انقلاب آ جائے گا. یہ اس سے پہلے 78 سے پہلے یہ لڈیاں مارتے تھے جب نور محمد تراکئی جو تھا یہ افغانستان میں انقلاب لے آیا تھا. ٹھیک. وہ بڑا ان زبردست قسم کا انٹلیکچوئل, افسانہ نگار, پرچم خلق پارٹی, تو کہتے کہ اب تو انقلاب دروازے پہ آ گئے, ٹھیک ہے, ہم صبح طلوع ہونے والی. فیض صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر زبردست قسم کے ایسے ایسے انقلابی, حسن ناصر کی تصویریں, ابھی تو یہ وہاں گئے. تو یہ ایک میں آج آپ کے سامنے, یہ تودا پارٹی کا پورا میرے پاس وہ میں نے نکالا ہے. یہ تودا پارٹی کے ساتھ جہاں جا کے کوئی جاتا تھا, کسی کی خبر آتی کوئی رانی مر گیا, اس وقت وہ جلوس نکل رہے تھے, جلسے ہو رہے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہی آ رہا ہے, مولویوں کو کسی نے آنے دینا. یہ عمر اصغر, اور یہ صاحب کیا بات کا, یو ڈونٹ نو دا ایرانین سوسائٹی, ارے بے کا نہیں پتا آپ کو. میں نے کہا میں تجھے فارسی کے 2 لفظ بولنے آتے, میں فارسی شاعری پڑھ لیتا ہوں ساری, پھر بھی تمہیں کہتے ہو یو ڈونٹ نو دا ایرانین سوسائٹی. میں کہا تم شیعہ سوسائٹی کو, شیعہ ریلیجن کو جانتے نہیں. تو اس وقت جناب ہوا یہ کہ یہ ان کا انقلاب تو وہاں آ گیا. اب یہ میں اس کو پڑھ رہا تھا اسلامک ریپبلک کے دوران, یہ میں دیکھ رہا تھا کہ the party denounced the Amnesty International's call to end the summary execution and called it blatant interference. انہوں نے کیا یہ کہ اسلامک ریپبلکن پارٹی آف آیت اللہ بہشتی and the leftists and the nationalist organizations were forced out of the loop. انہوں نے کہا تم الیکشن نہیں لڑ سکتے ہو, تو تم انسانوں کی طرح مسلمان نہیں. اور میں آیت اللہ بہشتی بھی ساتھ ان کے شامل. تو یہ انہوں نے اس کے خلاف. In 1981, the Majlis dominated by the Islamic Republican Party forced Bani Sadr out of the office, which initiated a wave of the protests and demonstration from all segments of the populace. Bani Sadrs later fled the country. بہنا تھی, جلوس نکلے, ٹھیک ہے. Armed Revolutionary Committee loyal to Khomeini, which came to be known as the Pastaran, arrested many thousands of the youth and activists from both nationalist and left groups, and many of whom were later tried by the Lajawardi, who was known as the hanging judge, and executed. یہ تودا پارٹی وہ تھی جو کہ امریکہ نے بنائی تھی. ہوا یہ کہ یہ انقلاب آ گیا 79. اس انقلاب کے بعد افغانستان میں ہم گھس گئے. ٹھیک ہے, امریکہ کے کہنے پر ہم نے ادھر سے جو گالیاں دیں. میں بلوچستان میں تھا, ہر دیوار پہ افغان بگوڑے اور یہ اور وہ, امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم, پیسے دیتا ہے امریکہ, اور ہم روس کے ساتھ دیکھنا تمہاری یہ روس ادھر ایسی کی تیسی آئے گا اور حشر کر دے گا اور یہ کر دے گا اور وہ کر دے گا. 88 کی 2 فروری کو روس صاحب نے اپنا بوریا بستر لپیٹا اور چلا گیا. امریکہ نے بھی اپنا بوریا بستر لپیٹا. افغانستان رہ گیا کن کے کھاتے پہ, مجاہدین کو. لڑنا شروع ہو گئے. امریکہ نے کہا اس کو تو یہاں نکال لیا, اب میں روس کے ساتھ دیتا ہوں. اس نے روس کی وہ ساری ریاستوں کو روس نے علیحدہ کیا, کیونکہ وہ بوجھ بنی ہوئی تھی. آخر میں ہوا یہ کہ جب وہ جو کیا نام تھا, بورس یلسن کے پہلے کو گورباچوف, تو گورباچوف نے جب کہا کہ یہ ہم نے ساری کی, وہ حالانکہ ان کا وہ تھا ہیڈ تھا اس کا انٹیلیجنس ایجنسی کا, رشیا کی کون سی, KGB. تو انہوں نے پوٹن بھی اسی کے کرنل ہیں, سینٹ پیٹرسبرگ تھا, اس کا نام رکھا تھا لینن گراڈ. اچھا. اس میں لینن کا مجسمہ تھا اور ساتھ اس کی لاش رکھی ہوئی تھی نمائش کے لیے. پھر اس کے بعد اس کا نام بدلا واپس سینٹ پیٹرسبرگ, مجسمہ گرا. اچھا. پھر اس کے بعد لاش دفن ہوئی. میرے بہترین دوست تھے, پاگل ہو گئے تھے. میرا ایک دوست تھا, وہ کیا نام ہے, آفتاب مفتی, عطاسی انور صاحب, اس کو دیکھ کے ہارٹ اٹیک ہو گئے. بڑی بڑی نظمیں لوگوں نے مجسمہ گرا دیا تو کیا ہوا تو فلاں, یہ روس سارے جو سارے لیفٹسٹ تھے نا جو آج کل بڑے بڑے, یہ سارے امریکہ کے سامنے جھک گئے. جس امریکہ کو انہوں نے 30 سال گالیاں دیں, جس امریکہ کے خلاف کہا کہ یہ امریکہ جو ہے ظالم ہے, سرمایہ دار ہے, جھک. آج اس امریکہ کے ساتھ مل کے یہ خمینی کے خلاف صبح سویرے اٹھتے ہیں, پوری دن ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں
कुर्दों का इनकलाब आ रहा है, फलाने का इनकलाब आ रहा है, यहाँ से बलोच उठ रहे हैं। अब यहाँ मैं वो 40 सफ़े का आर्टिकल जो था कि अगर बलोचिस्तान की इंसर्जेंसी शुरू होती है तो क्या होगा, ये भी गुज़श्ता तकरीबन ये द बलोच इंसर्जेंसी लिंकिंग ईरान टू पाकिस्तान। अच्छा, ये कब का आर्टिकल है जनाब? ये कब का? मई 2014 का। प्लानिंग कब से बन रही है? अब इसमें आर्टिकल के जो क्रक्स मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये कहता है कि ईरान इज़ ऑल्सो अफ्रेड of the threat that Baloch insurgents group pose to its territorial integrity and to the regional stability. ठीक है? Resembles 2012 and therefore deployed additional security and the military united to Sistan and Balochistan province held military exercises in the province, taken measures to coordinate the activities of these units. उसने कहा जी 2014 में उन्होंने बलोचिस्तान को ये जो इंसर्जेंसी हुई थी इसको साथ मिलकर। अब बलोचों का मसला यह है कि बलोच हैं 3 मुल्कों में फैले हुए, बलूचिस्तान, ईरान और उसमें। वो जो बलोच ईरान में हैं उनकी हालत इतनी बुरी है कि उनके पास कोई सरकारी नौकरी तक नहीं है, बेचारे स्मगलिंग करते, खेतों पे काम करके उसमें काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि ठीक है, हम पाकिस्तान में तो मिसिंग पर्सन हो जाएंगे, पाकिस्तान में तो पता नहीं क्या हो जाएंगे, क्या हमें वो तो। लेकिन ये सारे अब ये ईरानियन रेवोल्यूशन की जो ब्रुकिंग इंस्टीट्यूशन का वो सारा मैं निकाल के लाया। कुर्दों पे उसकी उम्मीद थी, कुर्दों में मामला नहीं हुआ, दरमियान में बैठे हैं पासरान। ईरानियन साइजेबल पॉपुलेशन जुमे के दिन तमाम मसाजिद में निकली है, हर शहर में निकली है, खौफ का बुत तोड़ा है उन्होंने। ठीक है, सिर्फ पाकिस्तानी गैर मुल्की भाग रहे हैं, पाकिस्तानी भी निकले हैं मतफ्तान से, उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अब सूरत हाल ये बनी हुई है जो मैं कल भी कहता था, आज भी कहता हूँ, होगा ये अमेरिका वहाँ से निकलेगा, क्योंकि आज वो BBC की जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो ईरानियन प्रेसिडेंट ने कहा है, ईरानी सदर का सालसी की कोशिशों की जानब इशारा, गैर मशरूत सिलेंडर के अलावा ईरान से कोई डील नहीं होगी। ठीक है, पाकिस्तान इंतजार, अब ट्रंप इंतजार कर रहा है एक चीज़ का, किस चीज़? बोर्ड ऑफ पीस तो खत्म हो गया, ऑलमोस्ट फीती होता जा रहा, खत्म हो गया। इंडोनेशिया ने पहले भेजना था ना, मिस्र अब कहाँ भेजेगा? ठीक है, मुझे मिस्र को अपनी पड़ जानी है क्योंकि अमेरिकन अड्डे वहाँ में। वो चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग जरा लंबी कर ले ताकि हम एंटर हो जाए। वो मेरे ख्याल बगराम एयर बेस तो ताकि अब होना ये है कि अगर वो शुरू हो गई तो चाइना कूदेगा, चाइना कूदेगा तो हम किसके साथ होंगे? ठीक है जी, लेकिन ऐसा ना हो ना कि इंडिया भी अटैक करे और हम सैंडविच हों। हम अब यहाँ पर आके 3 चीज़ें फंस गई। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो ये है कि अरब तबाह बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि ईरान वहाँ से तो नहीं छोड़ता। ठीक, जिस दिन ट्रंप ही कैसे होंगे, जिस दिन ट्रंप वहाँ से निकला उस दिन इजराइल जो है वो बराह रास्त ईरान पर हमला करेगा। आज भी उसी ने किया है। जब वो हमला करेगा तो चाइना की जो मदद है ईरान को अगेंस्ट सऊदी अरब, ये खत्म हो जाएगी, अकेले हो जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि अब तो चाइना मदद दे रहा है ना, सब कुछ कर रहा है। इस जंग के अंदर फिर ईरान बेचारा तन्हा जब होगा तो खराबी होगी, जब वो तन्हा होगा तो फिर सऊदी अरब भी चाहेगा, और फिर वो जो ये है ना पहली हुकूमत बनने वाली सूरत बनेगी। ये मुझे तो नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा सा डिले हो गया, को पीस हो गया, तो फिर शायद चंद साल बाद दोबारा ये रिपीट हो जाए, लेकिन ये चलता रहना है आखिर वक्त तक। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, ईरान वॉर में जितना जल्दी हो सके ईरान के साथ अमेरिका को बैठना चाहिए। कल इराकची साहब ने, ईरान के वज़ीर ख़ारजा जो अब्बास इराकची, उन्होंने कहा कि जी हम किसी तरह की कोई भी निगोशिएशंस करने को नहीं करना चाहते, बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन अगर ये लिंगर ऑन होती है सिचुएशन तो एनर्जी सिक्योरिटी तमाम ममालिक की डिस्टर्ब होगी, एक एनर्जी क्राइसिस पैदा होगा और उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी ज़िंदगी पर होगा। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।